اس حدیث کو شیخ زبیر صاحب نے کھینچ تان کے ضعیف ثابت کیا ہے، اور میں نے شیخ زبیر صاحب سے فون پہ بات کی، میں نے کہا شیخ صاحب یہ آپ نے یہ حدیث صحیح ثابت تو آپ سے نہیں ہوئی ہے، مجھے بھی تو علمی بحث پڑھ کے پتہ چل گیا کہ کمزور ہے۔ شیخ زبیر علی بھائی میرے تو 3 دن پسینے چھوٹے رہے ہیں اس کو ضعیف ثابت کرنے کے لیے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں مسند ابو الغادیہ موجود ہے، مسند احمد میں ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث ہیں، تو میں نے ان کا دفاع کرنا تھا، تو میں تو اس حدیث کو کیسے صحیح مانوں؟ میں نے کہا دفاع ہم بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، غلطی اپنی جگہ۔ اللہ کی قسم میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں جو نعمتیں عطا کی ہیں ان میں سے اللہ رب العزت نے ایک نعمت یہ بھی عطا کی کہ بذات خود شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے ساتھ بالکل اس طرح دو مجالس میں بالکل ایسے جیسے آپ بھائیوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، بالکل اس طریقے سے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ بہت ہی زیادہ طبیعت میں انکساری رکھنے والے، اخلاق والے اور ایک علمی شخصیت کے مالک، تقوی والی ایک شخصیت کے مالک تھے۔ یقین کریں کہ مسلکی تعصب انہیں چھو کے نہیں گزرا تھا، ٹھیک ہے؟ ہٹ دھرمی شیخ زبیر کو چھو کے نہیں گزرے، یقین کریں۔ آپ اندازہ کریں مرزا قذاب جو الفاظ شیخ زبیر کی طرف منسوب کر رہا ہے کہ علی بھائی میرے تو 3 دن پسینے چھوٹ رہے ہیں اس کو ضعیف ثابت کرنے کے لیے، گویا کا تاثر کیا جا رہا ہے؟ روایت ضعیف ہے نہیں، شیخ رحمہ اللہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، اس کو 3 دن سے پسینے چھوٹ گئے، ایڑی چٹی کا زور لگا رہے ہیں اس کو ضعیف ثابت کرنے۔ آپ یقین کریں مرزا اپنی پوری ضروریت کے ساتھ بھی بیٹھ جائے نا ہمارے سامنے، اس روایت کو صحیح ثابت کر کے دکھائے، اس کی پوری ضروریت کو ہمارا چیلنج ہے۔ آپ سمجھیں، یہ تو یقین کریں میری ان سے فون پہ بات ہے، ارے ہم سے آمنے سامنے بیٹھ کے بات کر لو، ان سے فون پہ کر رہے ہو چو۔ اور دیکھیں مرزا جی نے کہا، میں نے کہا کیوں؟ شیخ زبیر جی کہتے ہیں مسند ابو الغادیہ موجود ہے مسند احمد میں، ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ سے احادیث ہیں، تو میں نے ان کا دفاع کرنا تھا، تب میں تو اس حدیث کو کیسے صحیح مانوں؟ اللہ کی قسم شیخ زبیر، میں ذاتی طور پہ شیخ زبیر کو جانتا، میں کہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ شیخ زبیر سے 2 مجلسوں میں ایک ساتھ بیٹھنا نصیب ہوا، ان سے علمی مسائل، علمی نکات جو ہے وہ پوچھے، الحمدللہ انہوں نے بڑی جو ہے وہ شفقت کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑے عالمانہ انداز کے اندر شیخ زبیر رحمہ اللہ نے ان چیزوں کو ہمیں سکھایا، سمجھا۔ یقین کریں کہ ان کی شخصیت کے اندر اس طرح کی، اور جن حضرات نے بھی یقین کریں مسلکی تعصب سے بالاتر ہو کے شیخ زبیر کی یعنی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، وہ خود بھی اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ شیخ زبیر کا یہ انداز نہیں۔ اور اگر شیخ زبیر جو ہے ان کی آج کسی مسئلے پہ کوئی تحقیق تھی، کل اگر شیخ زبیر کو پتہ لگا کہ میری یہ تحقیق، آیا میں روایت کو صحیح کہتا ہوں اور وہ مطلب میرا کہنا صحیح نہیں ہے، روایت ضعیف ہے، شیخ زبیر بغیر کسی انات، بغیر کسی تعصب، بغیر کسی ہٹ دھرمی اعلاناً اپنی کتاب میں اپنا رجوع شائع کرتے تھے، اپنے رسالے ماہنامہ الحدیث میں اپنا رجوع شائع کرتے تھے۔ جو قارئین ہیں شیخ زبیر کے، طالب علم ہیں جو شیخ زبیر کی تحریرات کے قارئین ہیں، وہ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ تو مرزا جیسے قذاب نے جو شیخ زبیر کی طرف یہ الفاظ منسوب کیے کہ جی وہ مسند احمد میں ابو الغادیہ علی، میں کہہ رہا ہوں ابو الغادیہ علی روایت ابھی میں نے آپ بھائیوں کے سامنے پڑھ کے دیا، وہ اتنا آسان ہے، وہ مرزا جی جس کو وہ اتنا ہوا بنا کے پیش کرے، اتنا آسان ہے اس روایت کو سمجھنا، ایک بچہ بھی جان سکتا ہے اس کا متن مسترب ہے، ایک بچہ بھی سمجھتا ہے اس بات کو کہ چاہ جائے گا ہم یہ کہیں کہ نعوذ باللہ ایسے مسترب المتن روایت کی روح سے ہم یہ کہیں کہ ابو الغادیہ جو ہے نعوذ باللہ قاتل عمار ہے، ہمارے سامنے مرزا بیٹھ کر یہ بات کریں، اب مرزا سے پوچھیں کہ میاں ذرا بیٹھ کے سمجھاؤ تو صحیح۔